بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کو مضبوط کیسے کریں؟ جیسے ملک کے اور دنیا کے حالات چل رہے ہیں، مستقبل کے بارے میں بہت فکر ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان کیسے مضبوط بنائیں؟ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالی۔ یہ جمعہ کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ باقاعدہ حدیث شریف میں جمعہ کے ابواب میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ راج قول یہی ہے کہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، اس میں وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اپنا تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالی فرمائے لگے، حضرت سے کسی نے پوچھا اگر آپ پر وہ قبولیت کی گھڑی ظاہر ہو جائے تو آپ کون سی دعا کریں گے؟ اگر آپ پر جمعہ کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اگر آپ پر وہ ظاہر ہو جائے تو آپ کون سی دعا کریں گے؟ فرمانے لگے میں تو ایک ہی دعا کروں گا، یا اللہ اہل اللہ کی صحبت نصیب فرما دے۔ الحمدللہ اہل اللہ کی صحبت۔ فرمایا اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے ایمان بھی محفوظ رہتا ہے اور اعمال بھی محفوظ رہتے ہیں۔ الحمدللہ نے صحبت کی برکت سے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نے اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہے اور دیکھو نیک صحبت، نیک ہر مسلمان کا سینہ ہے، اس میں چراغ روشن ہے۔ ایک چراغ سے دوسرے چراغ مل جائیں، دو چراغ مل جائیں تو روشنی بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ جو نیک مجالس ہوتی ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی شریک ہوتے ہیں گویا کہ وہاں روشنی بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ اور اس کا سب پر اثر ہوتا ہے۔ بہرحال ایمان کو مضبوط ہے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ کے سفر میں تھے، تو وہاں کے نوجوان پوچھنے لگے حضرت یہاں بڑے فتنے ہیں، کس طرح بچا جائے فتنوں سے؟ تو حضرت نے دو نصیحتیں فرمائی۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے کے سائے میں رکھیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے کے سائے میں رکھیں، اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھیں۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ کبھی کبھی وہاں کے ماحول کے اعتبار سے فرمانے لگے کہ کبھی کبھی تبلیغی جماعت میں وقت لگا دیا کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، جماعت کا کام بھی برکت والا کام ہے۔ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب برحق ہیں، کسی ایک میں خدمت کریں، محبت سب کے ساتھ ہے۔ ہمارے دائی جان مرحوم تھے، پہلی زندگی ان کی کچھ اور طرح کی تھی۔ ہمارے گاؤں میں بڑی عمر کے بزرگ تھے، وفات پا گئے۔ فرمایا پہلے کانوں میں سونے کی بالیاں پہننا کوئی نہیں، ہندوؤں والے رسم و رواج ہے، پیروں میں بھی کوئی پہننے والی کوئی چیز پہننا، جیسے
بس اللہ تعالیٰ نے بس یہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے ان کے قدموں میں پہنچا دیا الحمدللہ۔ میں کرتا رہتا ہوں بڑے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں جب میوات میں دعوت دینے کے لیے تشریف لاتے تو ہمارے گھر پر بھی تشریف لائے۔ میری دادی صاحبہ کو میں نے ان کی زیارت کی، اپنی دادی صاحبہ کی، ان کو پردے میں فرمایا میں میاں جی کو تبلیغ کے کام سے نہ روکنا، ہم ان کو تبلیغ کا کام کریں۔ بس حضرت جی کا توجہ، حضرت جی کی توجہ کا اثر دہلی سے جماعت آتی کھیت میں ہل چلا رہے ہوتے اور وہیں کھیت میں جماعت پہنچ جاتی کہ حضرت جی نے دہلی بلایا ہے، پھر ہل چھوڑنے گھر نہیں جاتے تھے، ایسی فرما برداری کا جذبہ، بس وہیں سے ہی جماعت کے ساتھ دہلی پڑھتے روانہ ہو جاتے ہیں، حضرت جی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے پھر آگے پھر تشکیل کے کسی اور علاقے کی بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ نے پہلے زندگی اور تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جماعت کی برکت سے اللہ نے دل کا رخ بدلا اور قائب کر دی۔ ایسے ہی بس یہ اپنے بزرگوں کی نیک صحبت الحمدللہ، اسی طرح نیک مجالس ہیں، جماعت میں بھی ایک نیک صحبت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ آہستہ آہستہ اللہ پاک کی ذات ہے دل کی قائب کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اللہ رات میں جلسے میں تھا، وہاں جلسے میں وہاں ہمارے ایک بزرگ واقعہ سنا رہے، فرمانے لگے میں ایک جگہ یہاں لاہور کسی علاقے میں ملنے کے لیے آئے تو وہ پرانی بڑی عمر کے بزرگ نے بڑے وہ تشریف لائے، تو پھر تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں پاکستان بننے سے پہلے بس یہ فلموں میں کام کرتا تھا، فلموں میں جا کر تو کہیں چلتے چلتے وہ شیراں والا گیٹ نے کسی صاحب سے ملنے کے لیے گئے، شیراں والا گیٹ وہاں ایک صاحب ملے، وہ ان کو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لے گئے، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور وہیں بہرحال کے ذکر کی مجلس تھی، تو بس مجلس کے بعد بس دل میں خیال آیا کہ میں حضرت سے بیعت ہو جاؤں، پھر حضرت سے بیعت ہو گئے، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو میں پہلے تو کوئی دل میں کچھ آگے پیچھے ہونے کا، لیکن پھر بس میں کہ نہیں، حضرت کے سامنے سچی بات کہی، بتلا دیے کہ حضرت میں فلموں میں کام کرتا ہوں، فلموں میں کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی ہاں تو حضرت نے کوئی یہ نہیں کہا فون آپ بس اس ماحول کو چھوڑیں، حضرت نے دو نصیحتیں فرمائی، حضرت نے دو نصیحتیں تو فرمایا، ایک تو نماز کی پابندی رکھنا ہے، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن بے شک نماز ناشائستہ باتوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز کی پابندی کرنا۔ اور فرمایا دوسرا یہ فرمایا کہ جہاں بھی کوئی اللہ والوں کی بزرگوں کی نیک صحبت نصیب ہو بس ہیں آپ نے بس اس میں شرکت کرتے رہنا ہے، بزرگوں کی نیک مجالس میں جہاں ہی موقع ملے اس میں اٹھتے بیٹھتے رہنا۔ مان لگے حضرت نے مجھے اور کچھ نہیں کہا کہ یہ اس ماحول کو الگ ہو جائے، اب حالانکہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات، حضرت سے بیعت ہوئے لیکن میں اپنے کام کرتا رہا، فلموں میں کام کرتا رہا، لیکن نماز پابندی سے پڑھتا تھا، نماز اور اسی طرح جو ایک مجالس الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ آتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر نہ سمجھیں، آہستہ آہستہ ہاں تلقین ترغیب اللہ تعالیٰ اللہ رخ بدل دیتے ہیں نا،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر غالباً کہنے لگے، غالباً پھر اب بعد 94 میں جا کر کہتے میں ہانگ کانگ میں تھا، ہانگ کانگ میں تو وہاں ایک بزرگ، بس ان سے ملاقات ہوئی ہے، ہم وہ تبلیغ جماعت کے بزرگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو بہرحال ان سے رکھیا مجھے کوئی نصیحت فرمائے، کوئی نصیحت فرمائے۔ تو اسی ماحول میں تھے، پھر کہنے لگا، انہوں نے نصیحت کی کہ آپ 4 مہینے لگا لیں تبلیغ جماعت میں، 4 مہینے بس کہتے ہیں بس وہ کچھ دل میں ایسی بات اتری، کہتے ہیں بس پاکستان آنے کے بعد پھر میں 4 مہینے کے لیے نکل گیا۔ میں 4 مہینے کے نکلنے کے بعد اب آپ دیکھ لیں، اللہ نے بس یہ حلیہ بھی نصیب فرما دیا، اور یہ اللہ نے یہ ہے وہ اول ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے، وہ سب ماشاء اللہ، وہ زندگی قائم پلٹ گئی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو بہرحال ہے، ہاں الحمدللہ نیک صحبت کے اثرات ہوتے ہیں الحمدللہ۔ بھائی کامران صاحب، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے۔ ہاں کرتا رہتا ہوں، وہ تو حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انگریزی پڑھانے والے استاد نیک، ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے الحمدللہ۔ یہ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ، آپ دیکھ لیں۔ آج بھی جمعہ میرا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہی تو مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ اب مجھے امید ہے ناظرہ قرآن پاک تو سب نے پڑھ رکھا ہوگا، بھائی کامران پڑھ رکھا ہوگا الحمدللہ، پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھو دین کے معاملے میں کبھی جھجک نہ کیا کریں، ہاں اس میں عمر کو نہ دیکھا کریں، کوئی منصب کو نہ دیکھا کریں کہ ہم کس منصب پر ہیں الحمدللہ۔ ہاں دین کے تو ہم سب محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے ہم سب طالب علم ہیں۔ آج بھی جمعے میں شعر کر رہا تھا، دیکھو دین کا طالب علم بننا آگے نہیں، یہ مدرسے میں داخل ہونے پر موقوف نہیں ہے، دین کا طالب علم بننا یہ طلب پر موقوف ہے، طلب پر، بس اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب ہو بس۔ ابھی ہم نے اللہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آئی الحمدللہ۔ اب نیک مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب نے بٹھا رکھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہاں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، یہاں من کا لفظ عام ہے، عموم ہے اس میں، کہ جو آدمی بھی ایسے رستے پر چلے کہ جس میں علم دین کو طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے الحمدللہ۔ ایک ہی تفسیر وہ تو ہے، تو محض طلب کی برکت سے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال ہے۔ وہ پھر میں نے کیا نا کچھ یہ سارا نظام ہی خدمت سے، شریعت میں یہ نہیں کہ سب آ کر مدرسے میں داخل ہو جائیں اور مدرسے میں پڑھیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ایک طائفہ ایک جماعت کے بارے میں فرمایا کہ ایک جماعت وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی گہری سمجھ حاصل کرے الحمدللہ، اور پھر جا کر دین کی پیاس بجھائے۔ ہاں باقی پھر اور بھی شعبے ہیں، اب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے، جو ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، یہ تعمیراتی نقشے ہیں، پورا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے گھر بنانا ہے، اس چھت بنانی ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں شاید بنا سکتے، وہ ہمارے مصری صاحبان ہیں جن کو اللہ نے وہ ہنر عطا فرما رکھا ہے، وہ خاص اپنے ہنر سے جوڑتے ہیں تو پھر ہے دیوار بنتی ہے، چھت بنتی ہے، اور یہ ساری چیزیں۔
اللہ نے پورا نظام ہے. آپ دیکھ یہ ایسی طہارت کے لیے ٹوٹی ہے، ٹوٹی ہم نہیں لگا سکتے. ہم تو اس کو وہ جو حضرات اس شعبے کے ہیں وہی کام کر سکتے ہیں نا. یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کو ایک دوسرے کا خادم سمجھیں. الحمدللہ یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں سب یہ روزی کے بہانے، دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ خدمت چھپا رکھی ہے. اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت میں ایک ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی کاروبار میں آپ دیکھ لیں. اب بہت سی وہ انگریزی کی اصطلاحات ہیں بھائی شعیب، میں نہیں سمجھ سکتا یار. آپ کاروباری بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اب اس میں ہے بہت سی انگریزی زبان میں بلکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب آخری انگریزی آپ نے سیکھی ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھی ہے. الحمدللہ حساب کتاب میں آپ ماہر ہیں تو اپنے اساتذہ سے سیکھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ دفتری نظام ہے، یہ زیادہ ہمارے سکول کالج کے بچے جا کر سنبھالتے ہیں. الحمدللہ شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی. الحمدللہ وہ دکان کو نہیں چھڑواتی، دکان میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. دفتر کو نہیں چھڑواتی، دفتر میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہے. اور کرتے رہتا ہوں. اور میں کراچی میں تھا، ایک بھائی کہنے لگے مگر کسی اور جگہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں، آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب کریں گے. یہاں سورج ہے نا، سورج اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کیا ہوا. آپ بتلائیں یہ سورج یہ زمین سے کتنا گنا بڑا ہے؟ سورج یہ زمین سے کتنے گنا بڑا ہے؟ سورج زمین سے، یہ زمین چھوٹی سی زمین ہے، یہ کرہ ہے، کرہ ایک اس جیسے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں کرے ہیں. یہ بھی ایک کرہ ہے چھوڑا. 24,800 میل کا یہ کرہ ہے، صرف 24,800 میل کا یہ کرہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے کچھ سفر کا موقع ملتا رہتا ہے. کچھ اب میں پہلی سواری تھی اس میں کچھ سفر ہے وہ تقریباً 4 لاکھ میل سے زیادہ چل رہی، چاہے زمین پر 4 لاکھ میل سے زیادہ اس کے مسلسل سفر ہے. میں کہا بھائی زمین کا زمین یہ پوری زمین کا جو کرہ ہے وہ 24,800 میل ہے. میں کہا یہ تو پھر اگر اس سفر کو تقسیم کیا جائے تو خیر کئی گنا بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ بھی کرتے رہتے ہیں سفر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہن یہ زمین کا کرہ 24,800 میل کا، اگر آپ ہوائی جہاز میں مغرب کی طرف آپ سفر کریں کوئی ہوائی جہاز کوئی مسلسل چلے تو 24,800 میل سفر کرنے کے بعد یہ زمین کے نیچے سے ہو کر واپس یہاں رکھنا مشرق کی طرف سے یہ لاہور پہنچ جائے گا وہ جہاز. ادھر سمجھے 24,800 میل ہے یہ سفر کرنے کے بعد یہ مشرق کی طرف سے لاہور پہنچ جائے گا. لاہور ایئرپورٹ پر دوبارہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہر. یہ دنیا یہ تو بہت چھوٹی سی ہے اور یہ سورج ہے یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور آپ دیکھیں اور صبح جب یہ سورج نکل رہا ہوتا ہے مشرق کی جانب سے آسمان کے سامنے بالکل ایک چھوٹی سی ٹکیا ہے نظر آتا ہے، چھوٹی ٹکیا نظر آتا ہے بالکل ہے. آسمان کتنا بڑا ہوگا. حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمائے لگے
کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلیٰ ہے، عرش معلیٰ، کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان مل کر عرش معلیٰ کے سامنے ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہوا ہے، چھلا یہ ہے، ایسے بالکل ایسے لگتے ہیں جاگنا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلیٰ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈڑی کا پیدا کرنا برابر ہے، ان کے لیے کیا ہے، بہت بڑی قدرت ہے جاگنا۔ خزانے تو ان کے ہیں، اب آپ دیکھ لیں شکلوں کے خزانے، کروڑوں اربوں خربوں انسان ہیں، ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کا لہجہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ آپ پر ٹیلی فون پر آپ دیکھ لیں جیسی آواز آتی ہے فوراً پہچان لیتے ہیں لیکن کا ٹیلی فون یاد نہیں، ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کا لہجہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کی شکل ضرور فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دو بھائی تھے، جڑواں بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ویسے ہیں شکل قریب قریب لیکن پھر بتلایا نہیں، ایک نے بتلایا کہ وہاں میرا نشان ہے، یہاں پر نشان ہے، اور نشان کہا اسے پہچان دونوں، اور بھی کوئی نہ کوئی فرق لیکن ضرور کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے الحمدللہ، جس سے وہ دونوں ممتاز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں شکلوں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے سمندر میں، محل اللہ بھائی کامران، یہ باتیں بھی اپنے بھائیوں کے لیے شربت ہے الحمدللہ۔ کچھ مہمان آ جائیں ان کے پاس وقت میں گنجائش ہو تو میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی میرے پاس بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر جاؤ الحمدللہ، دین کی باتیں شربت الحمدللہ۔ ہاں میں جامع مدنیہ میں وہاں ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا ہوا، اسلام آباد سے ایک نیک پروفیسر صاحب تشریف لائے، وہ ظہر کی نماز پڑھی، لیکن اللہ نے کتنا نیک جذبات ہمارے کوئٹے سے ہمارے مہمان بزرگ تشریف فرما ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہ اسلام آباد سے تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے تو بتلانے لگے، کہنے لگے میں اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں، انگریزی ادب کا پروفیسر، یعنی انگریزی میں کتنی مہارت ہوگی، ادب کے پروفیسر ہیں۔ لیکن پھر ایک ہی سوال کہتے میں اسلام آباد سے اس لیے آیا ہوں مجھے اللہ مل جائے، بس مجھے اللہ مل جائے کہ میں اس لیے آیا ہوں، کیا کرے۔ یہ محبت ہے یا کہاں جو ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے نقش کر رکھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، چاہے مسلمان دفتر میں ہو، دکان میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، ملازمت میں ہو، پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں ہو، لیکن اللہ نے سب کے سینوں میں ایمان کا نور بھر رکھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمایا۔ خوش قسمتی خوش بختی ہوتی ہے نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع، یہ جمعے کے خطبات ہیں، نیک مجالس ہیں، اور بھی الحمدللہ دروس ہیں، نیک مجالس الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دو مسلمان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مل رہی ہیں، یہ نیک نیت سے ملنا، نیک جذبے سے ملنا، یہ بھی اس کا بھی نیک اثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آپ کے کاروبار بھی سب جنت کے کاروبار ہیں، کاروبار کی بات چیت بھی آخنا یہ ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل رہے الحمدللہ، سچائی امانت داری، بس پھر یہ سب باتیں آخرت کی الحمدللہ نا بھائی۔ اللہ نے ہمیں معاملات ہیں، لین دین یاد رکھنا، یہ بھی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، اسباب کے درجے میں الحمدللہ۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اقربا رشتہ داروں کی، یہ کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر جگہ اللہ فلسطین میں اپنے بھائی ہیں، ان کی اب آپ دیکھ لیں، ان کے لیے بھی خدمت کا جذبہ وہ نے آپ کے دلوں میں بھر رکھا الحمدللہ۔ اسلام کا مذہب تو ہمدردی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہاں ان کے تو سودی نظام ہے، یہ تو خون چوسنے والے نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ اگر ہاں
سود کو اللہ مٹاتے ہیں آگے. ہاں اللہ تعالیٰ ہاں کئی ہمارے بھائی ہیں اب تو خیر ہے اللہ تعالیٰ پہلے غلطی کر لی اور بینک سے سود پر قرضے لیے جا کر ایک جگہ کو میں جانتا ہوں یا کرنا پہلے ان کا چھوٹا سا کاروبار تھا اور کئی گھر اللہ نے روزی کا بندوبست کر رکھا اس میں حصہ کھلا رکھا. کوئی بچے بڑے ہوئے ہیں وہ بچے ہیں وہ تو اپنے بچے تو ناقص العقل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بڑے ہوئے تھے اب کاروبار کو بڑھانے کے لیے ترغیب دی گئی بینک سے سود پر قرض لیں بینک سے بس اب بڑے ان کی باتوں میں آ گئے اور بینک سے سود کے پر قرض لیا اس کی ایسی نحوست ہے تو وہ سارا کاروبار تباہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بھائی ہاں کوشش کیا کریں ہاں پہلے کسی سے غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور آئندہ کے لیے کوشش شروع کر دی بس اپنی حق حلال کی روزی چٹنی روٹی بس اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے الحمدللہ تھوڑی ہو چاہے الحمدللہ. اور آپ کا دیکھو روزی کے لیے کوشش کرنا اسے یہ سب ثواب ہی ثواب ہے الحمدللہ. ہاں ایک بھائی کہنے لگے میرا کاروبار میں دل نہیں لگتا دوسرے بھائی کہنے لگے آپ کاروبار کو عبادت سمجھے کریں الحمدللہ کہ یہ بھاگ دوڑ کرنا محنت کرنا کوشش کرنا کہنا سننا یہ ساری چیزیں ثواب ہی ثواب الحمدللہ. پھر یہ بھی یقین دل میں رکھیں کاروبار رزاق نہیں کاروبار تو ایک بہانہ ہے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. الحمدللہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے کبھی اونچ نیچ بھی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی اللہ عافیت سے رکھے. اللہ آپ حضرات کے روزی کے جو وسیلے ہیں اللہ ان کو برکتوں سے بھر دے لیکن کبھی کوئی گھڑی آ جائے تو رب کا در بھی نہیں چھوڑنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. تو الحمدللہ تو بھائی کامران آپ دیکھ لو جتنی ہیں اب انشاءاللہ بس سکول کالج کے بچے ہیں ان کو بس میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں بس محبت سے ادب سے عرض کر دیتا ہوں. اور پہلے بھی ماشاءاللہ ہمارے نیک اساتذہ الحمدللہ جہاں بھی ہیں الحمدللہ بس بچوں کو ایک نیت میں یہاں کشمیر میں تھا وہاں ایک کالج میں جانا ہوا وہاں ایک بھائی کالج کے بچوں سے پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں یونیورسٹی میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے. اب بچے خاموش. تو پھر ایک بھائی نے ایک ہی نیت بتلائی کہ آپ کی سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. بس یہ ہے نیت کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. فرمایا بس اس نیت کی برکت سے اب آپ کا یہ پڑھنا چاہے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے کوئی اور بھی کسی شعبے کے اندر آپ پڑھیں سب انشاءاللہ یہ پڑھنا پڑھانا یہ سب آخرت کا ہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ سارے ہنر بھی آخرت کے ہیں. یہ جتنے بھی ہنر ہیں یہ سب خدمت کے شعبے ہیں. آپ جتنے بھی فن ہیں فنون یہ سب یہ خدمت کے شعبے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی جوتا گانٹ رہا ہے اس کے پاس بھی ایک فن ہے. اب آپ جلدی سے جوتا نہیں گانٹ سکتے اس کے پاس بھی ایک ہنر ہے ایک فن ہے کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے. کوئی درزی ہے کپڑے کی سلائی کر رہا ہے وہ بھی اس کے پاس ہنر ہے بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھے. میں بڑے میں گیا وہاں فرمانے لگے تو وہاں فرمانے لگے بھائی ان میں نیکی کے آثار دوسرے بزرگ ہمارے ماسٹر صاحب تھے وہ بتلانے لگے فرمایا یہ جو اس بچے میں نیکی کا اثر ہے ان کے یہ دادا کی امانت داری کی برکت سے. فرمایا ان کے دادا وہ دردی تھے کرنا
درجی کام کرتے تھے، پر میں وہ سوٹ سیتے سو ہیں، وہ سوٹ سینے کے بعد وہ ٹاکیاں بچ جاتی ہیں، کچھ زائد ٹاکیاں بچ جاتی ہیں، تو وہ سوٹ کی جیب میں ڈال دیتے، جو جن کا سوٹ سیتے انہیں کی جیب میں ڈال دیتے۔ واہ، کوئی ان سے کہتا کہ یہ ٹاکیاں تو یہ ضائع ہو جاتی ہیں، یہ آپ اپنے چولہے میں جلا لیں، چولہے میں جلا لیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں جن کا سوٹ سیا ہے ان کے گھر میں تو چولہا ہے کہ نہیں اکڑا، ان کے گھر میں چولہا ہے، وہ اپنے چولہے میں جلائیں، میں کیوں جلاؤں گی اکڑا؟ وہ کتنی امانت داری کی، ان کی ٹاکی بھی واپس کرتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اللہ نے انعام کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے، پھر ان کے پوتے اگر ان میں بھی عجیب امانت داری ڈاکٹر عباس صاحب ہیں، ان کے گھر پر کھانا تھا نا، تو ایک اور ہمارے ماشاء نیاز صاحب ہیں، وہ فرمائیں گے ان میں ایسی ماشاء اللہ اپنے کہتے یہاں اس شہر میں 100 کے قریب بیوہ عورتیں موجود ہیں، یہ مہینہ ختم ہونے کے اوپر فرمایا کہ اگر 100 بوریوں میں راشن بھر کے یا رکھنا، فرمایا یہ جتنی بیوہ عورتیں ہیں وہ بس مہینے کے بعد ان کے دروازے کے اوپر پہنچا دیتے ہیں، ان کے دروازے پر جا کر رکھ دیتے ہیں بس وہ لوگ، اور وہ اپنے الحمدللہ فرمایا۔ اور پھر مجھے بتلانے لگے ہیں ان کا غالباً ہے وہ فرمانے لگے وہ کوئی دوائیاں مہنگی ہو رہی تھی، فرمائی ڈاکٹر صاحب نے فرمائے تو انہوں نے پہلے ہی سستی دوائیاں خریدی۔ دیکھو نیت کیا ہے کہ انہوں نے سستی دوائیاں خریدی اس نیت سے کہ آئندہ مہنگائی ہوگی تو میں غریب لوگوں کو سستے داموں پر دوائی بیچوں گا، جو پہلے سے یعنی جس قیمت پر دوائی خرید رکھی ہے بس ان کو سستے داموں پر بیچوں گا الحمدللہ۔ یہ نیت الحمدللہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھر اس نیت سے جمع خرید لیتے ہیں پہلے کے آئندہ جب مہنگائی ہوگی تو ہم مہنگے داموں میں بیچیں گے اور نفع اٹھا، اور ان کی نیت ہے الحمدللہ کہ پہلے سستے داموں پر وہ دوائیاں خرید کر ہیں، وہ دوائیاں خرید کر آئندہ اگر مہنگائی ہوگی تو میں اپنی پہلی قیمت کے اوپر ہی بالکل سستے داموں پر غریبوں کو اس نیت، یہ ہے نیت، یہ برکت والی نیت ہے الحمدللہ۔ چلو ہاں اگر ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی مسلمان کوئی گھاٹے میں جاتا ہے اللہ نہیں ہاں نیت نیک ہو تو میرا کروں اس کے تھوڑے میں بھی اللہ اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ایک ہی ہے کہ ہاں چلو ویسے اگر ایک معمول پہ زندگی چل رہی ہے، پھر کوئی اگر کوئی چیز خرید بھی لے، کوئی گنجائش ہے، چلو اس کو آگے ہے اپنی زائد قیمت کے ساتھ ہی بیچ سکتے ہیں، جو بس جو منڈی کے ریٹ کے آس پاس ہو جاتا ہے الحمدللہ ہے، زیادہ ہے چلو ان گنجائش الحمدللہ، یعنی غبن فاحش نہ ہو، اتنی زیادہ قیمت نہ ہو کہ جو برداشت سے باہر ہو جا کر۔ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو بھائی کامران اللہ تعالیٰ خوش رکھے اپنے بزرگوں کو۔ میں کہ چلو یہ اپنے بزرگوں کو بٹھا لیا میں نے، دعا کی درخواست انشاءاللہ ہے، اگر کہیں کوئی وقت دے رکھا ہے یا کوئی معمول ہے تو پھر انشاءاللہ میری طرف سے دعا ہے انشاءاللہ۔ اگر مزید بیٹھنا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن باقی آپ دیکھیں اپنی سہولت دیکھنا انشاءاللہ۔ بھائی کامران آگے جانا ہو تو اگر انشاءاللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہت اچھا انشاءاللہ ہے۔ اللہ خوش رکھے بہت ہمارے بزرگوں کو، اللہ خوشیوں سے بھرا ہی رکھے اللہ تعالیٰ۔ آمین آمین۔ میں کوئٹے میں گیا، وہاں ہمارے بزرگوں کے گھر پر بھی جانا ہوا الحمدللہ، بیچارے محبت سے تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ تبلیغ دین میں اخلاق حسنہ کے ابواب میں نویں سبق رضا برقضا کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں۔ ایسے رضا برقضا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، رضا برقضا۔ اس کا نقد انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو اللہ سکون سے بھر دیتے ہیں اور اطمینان سے بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آگے دیکھ لیں انشاءاللہ۔ بروز ہفتہ بعد نماز عصر مجلس کا آغاز کریں۔ مدرسے کے اساتذہ اور طلباء، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو اپنے مدرسے میں شروع کر لوں، ضرور شروع کر لیں الحمدللہ۔ اس میں احوال السالکین ملفوظات حسنہ سے پڑھیں، ہاں آپ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ احوال السالکین ہیں، ملفوظات ہیں، یہ بھی بڑوں کا ہی فیض ہے یا کنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ بہرحال ان سے یا کسی اور اپنے بزرگوں کی کتاب سے کچھ پڑھ کر سنا دیں، یا کچھ زبانی کلمات الحمدللہ
جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے وہ آگے پہنچا دیں انشاءاللہ، جیسے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اپنے بچوں کا ایمان کیسے مضبوط بنائیں؟ بچوں بس کوشش ہو سکے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کر لیا کریں، اور بھی بس نیکی کی تلقین ان کو کرتے رہیں انشاءاللہ۔ تھوڑا تھوڑا کوئی نہ کوئی نیک کلمہ یکدم نہیں، بچوں کی تربیت کے لیے بھی بڑے حوصلے کی ضرورت ہے الحمدللہ۔ بچے ہیں، والدین کی نیکی کا اثر لیتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ، اور ان کے حق میں دعائے خیر الحمدللہ کرتے رہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ خوش رکھے، میری بہت اللہ میرے سامنے جب کسی کا عیب آتا ہے تو میرے دل میں فوراً اس کے بارے میں غلط باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بس بھائی عیب کے بارے میں تو نے پردہ پوشی کا ہی حکم ہے ایسے یار، بس باقی کوئی خیال آ بھی جائے کسی کا عیب سامنے آ جائے، بعض دفعہ کچھ وساوس آتے ہیں، بس آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ سوچ لیا کریں دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی جیسے میرے سامنے ان کا ایک عیب ہے سامنے ہوا، اسی طرح ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم ما یحب لا یؤمن احدکم، حدیث شریف یاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یاد تم میں سے کوئی ایک کامل مومن نہیں ہو سکتا، پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یاد ہے تو اپنے لیے میرے حضرت نے حدیث کی شاہ میں لکھا اپنے لیے آدمی ستر پوشی کو پسند کرتا ہے، ستر پوشی کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عیوب پر پردے ڈالے رکھے، تو فرمائے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اسی خوبی کو پسند کرے۔ اللہ اپنی بس ایک ہے نا غیر اختیاری طور پر کو تھوڑا بہت خیال آ جاتا ہے یا کمی کا خیال آ جاتا ہے، لیکن آپ اس کمی کو بس اس کمی کے خیال کا بس یوں ازالہ کریں بھائی ان کا ایک عیب ہے ظاہر ہوا تو میرے اندر کمی آ رہی ہے، تو اللہ نے ہمارے بھی کتنے عیوب پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرمائے لگے نے اللہ تعالیٰ اپنی ستاری کی چادر کو اٹھا دیں تو پھر کوئی کسی کے پاس بیٹھ نہ سکے۔ اللہ ایسی ہے لگا یہ انہیں کی ستاری کا صدقہ ہے، پردہ پوش۔ اس لیے ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھے اگلا۔ بھائی وہ ان کی کوئی سامنے کوئی تعریف کرتا بے ساختہ زبان سے نکل جاتا عبد الستار، یا اللہ میں ستار کا بندہ ہوں، یہ آپ کی ستاری کا صدقہ ہے کہ یہ لوگ محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی سب ستاری کے چادر کے سائے میں ہیں۔ یاد رہے اللہ اسی میں رکھے یہاں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ ہم سب کو یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو بہرحال ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہزار عیب ہوں لاکھ عیب ہوں لیکن پھر بھی میرا کروں ہر مومن میں میرا کروں تو خوبی موجود ہے، اور نہیں تو ایمان کی خوبی تو سب میں ہے الحمدللہ۔
جو بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے الحمدللہ. ہاں باقی ہیں الحمدللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہیں. یہی الحمدللہ محبت سے شفقت سے قریب کرنے سے آہستہ آہستہ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ صاف فرماتے رہتے ہیں الحمدللہ ہے. جزاک اللہ. کیا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. نہیں بھائی، پاکستان کا نقصان کہاں ہوگا، بلکہ پاکستان کا تو فائدہ ہوگا الحمدللہ. آپ پاکستان کی مصنوعات استعمال کریں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں بعض لوگ ہیں بڑے پکے الحمدللہ. اگر باقی پاکستان کی بھی مصنوعات ماشاءاللہ الحمدللہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. بس آپ تہیہ کر لیں، اچھی چیز انشاءاللہ مل جائے گی. کرتا رہتا ہوں. دیکھو یہ جو کفار ہیں، کفار ان کو جو تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے، ان کو جو تھوڑی بہت ترقی ہوتی ہے آگے وہ مسلمانوں کے کچھ اخلاق اور عادات کی نقل اتارنے کی وجہ سے آگے الحمدللہ. مثلا سچائی ہے، سچائی یہ مسلمانوں کا شعار ہے. اب ان میں سے کچھ لوگ آگے مسلمانوں کے شعار کو اپنا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں ان کو ترقی دیتے ہیں. میں نام نہیں لیتا ہوں. ہمارے قریب ہی ایک فیکٹری ہے اور اس میں وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا عملہ کام کرتا ہے اور ان کے اوپر ایک نگران تھے، وہ چائنا کے. اب وہ جو مسلمان ہیں، جو عملے کے لوگ مسلمان ہیں، وہ چیز میں نے کوئی 2 نمبری کرنے لگے. 2 نمبری کچھ چیز جیسا ہوتا ہے اس میں اس میں دوسرا. اور وہ چائنا کے انجینئر کہہ رہا ہے، انہوں کہہ رہا ہے کہ یہ تم چیز ٹھیک بناؤ جا کر. یہ 2 نمبری کیوں کر رہے ہو تم اس میں؟ یہ چیز صحیح بناؤ جا لگا. اب وہ کافر ہے یا کافر اور وہ مسلمانوں کو ڈانٹتا ہے. بھائی مسلمان پستی میں نہیں جا سکتے. مسلمان جو پستی میں جاتے ہیں اپنے رستے سے ہٹنے کی وجہ سے آتا ہے. اللہ مسلمان اگر اپنے سیدھے رستے پر چلے پھر تو کوئی ان کو چھو نہیں سکتا، کوئی ان کو پہنچ نہیں سکتا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. یا اللہ بھائی عرض کرتا رہتا ہوں، کوئی دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں. اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے اخلاق سے ہے، مسلمان کی نیکی سے، خدا خوفی کے جذبے سے. یہ ہے الحمدللہ. ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ اٹلی میں گئے ہوئے، اٹلی میں وہاں پر ہے بس ماشاء اللہ وہ اپنے بزرگوں سے تعلق ہے، وہ پگڑی باندھ رکھی، چہرے پر ہی ماشاء اللہ اللہ تعالی سنت سجا رکھی. وہاں وہ کہیں اٹلی میں جا رہے، ایک نوجوان بچہ ہے، عیسائی بچہ آیا، اگر کہنے لگا تم نے نماز پڑھنی ہے. وہ کہنے لگا بھائی ابھی نماز کا تو وقت نہیں ہے یار رکھنا ہے. تو پھر وہ قال میں انگریزی میں کہنے لگا میں آپ جیسی شکل کے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر نماز پڑھی تھی، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا بس شکل نماز کی، اور مجھے بڑا سکون ملا. میں بس آپ کی شکل میں شاید آپ نے بھی نماز پڑھنی ہو تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. اور وہ لوگ بھی پیاسے ہیں. کفار کا بھی ایک بہت بڑا سلیم الفطرت طبقہ ہے آگے، جو بالکل ہدایت کے دروازے پر ہے، اور ان کے سامنے اسلام کی اصل بہار آئے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ اور وہ ہیں. اللہ کا شکر ہے آپ سب انہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہے الحمدللہ. آپ حضرات کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو، اللہ نے ایمان کے نور سے اللہ نے منور کر رکھا ہے، نیک اخلاق سے منور کر رکھا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو.
تو اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ ہاں یہ بائیکاٹ بھی کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ ہی کے لیے، بغض بھی اللہ ہی کے لیے۔ ہاں میں مدرسے میں پڑھتا ہوں اور پڑھنے میں کمزور ہوں، ذہن کمزور ہے۔ کبھی کبھار ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پڑھنے میں کمزور ہو تم عالم بن کر کیا کرو گے؟ تم سے بھائی یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں ذہین ہوں اور میں آگے آگے جا کر کام کروں گا؟ نہیں یاد رکھنا بھائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابلیت نہیں قبولیت ہے، یاد رکھنا۔ اللہ سے ہر وقت یہ ہمارے طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے، طالب العلم یاد رکھے، چاہے ہم مدرسے میں پڑھیں، ان کا نام بھی طالب علم ہے۔ اصل یہی ہے، یہ جو عنوان ہے یہ بھی حدیث شریف سے لیا گیا ہے، ریزن لی طالب العلم یاد رکھے، یہ طالب علم کا عنوان ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نیت نیک ہو بس، الحمدللہ نیت نیک ہے۔ مدرسے کی تعلیم ہو، اس میں بھی نیت نیک ہو، الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں حدیث شریف میں آتا ہے 3 آدمی سخی، عالم، قاری اور شہید، کتنے بڑے اونچے عمل ہیں، لیکن نیت نیک نہ ہونے کی وجہ سے، اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، بجائے نجات کے وبال کا ذریعہ بڑھنے ہیں اور پکڑ کا ذریعہ بڑھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایسی ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں بھائی، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک نیک صحبت کا خیال رکھیں، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں۔ ہاں نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ اب ہمارے اپنے بھائی ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول سے آپ نکلے ہوئے، لیکن آپ سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے، الحمدللہ۔ اللہ اور ہیں، اللہ کا شکر، یہ نہیں ہر جگہ الحمدللہ کچھ 2 4 کچھ ایسے بچے آ جاتے ہیں، کوئی بھول میں آ جاتے ہیں، ورنہ وہاں بھی الحمدللہ میں جانتا ہوں بچوں کو الحمدللہ بالکل اپنے کئی دفعہ یونیورسٹی مسجد میں نماز پڑھا اور وہاں بچے ایسے خشوع خضوع سے اپنے نماز پڑھے، نفل پڑھے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ ہاں یہ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھ لیں سب بیچارے لگے ہوتے ہیں الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت، اور اپنے اندر کوئی بڑائی فخر نہ لے پائے، الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بچے جہاں بھی ہوں ہمارے اپنے ہی، الحمدللہ، ان کو محبت سے لیں، الحمدللہ، اپنے قریب کریں، الحمدللہ، وہ بھی دین کے پیاسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے لگا۔ تو بھائی کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں اور پڑھنے میں کمزور ہوں، کبھی کبھار ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پڑھنے میں کمزور ہوں، تم عالم بن کر کیا کرو گے؟ تم سے دین کا کوئی کام ہونا نہیں، لہذا پڑھائی کو چھوڑ کر اور کوئی کام سیکھ لو۔ اب اس معاملے میں میری اصلاح فرما دیں بھائی۔ بس اصلاح یہی ہے، یہ چٹائیوں پر بیٹھے رہیں، الحمدللہ۔ اللہ بھائی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، یہ نہیں الحمدللہ، باقی پھر دیکھو، باقی اور بھی بس میرا کروں، کبھی کبھی کر دیتا ہوں آگے نا۔ جب طلباء ہمارے ایک بڑے عالم دین تھے، جب مدینہ میں تشریف لائے، میری کوشش ہوتی ہے جب بھی کوئی بڑے حضرات میں سے آ جائیں بس پھر میں اپنا سبق ختم کر دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنے اکابی حضرات سے کرتا ہوں کہ حضرت آپ کا ہی سبق ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کل بھی ہمارے ایک مہمان تشریف لائے عالم دین میں، میں نے تو فوراً کو پھر اپنی جگہ پر میں نے بٹھایا، اب آپ کی زیارت اس وقت ہے، تو اب آپ کا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ ارے شیخ الحدیث صاحب میرے دفعہ میں خال ہے چترال سے آ رہا
اب کچھ ہاں وہ ویسے واپسی کی وہ میں خیال وہ چترال سے سیٹ تھی اسلام آباد کی، لیکن موسم خراب ہو گیا تو وہ جہاز وہ کینسل ہو گیا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر، پھر وہ گاڑی کے ذریعے جو وہاں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو پہاڑوں میں چلنے والی، بس پھر پہاڑ اسی کے ذریعے پھر وہ سڑک کے ذریعے پھر واپسی کی۔ اور کچھ ساتھیوں کو رستے میں معلوم ہوا کہ وہ ادھر سے گزر رہا ہے، بس اللہ نے یہ محبتیں ڈال رکھی ہیں۔ میرے پاس کچھ وقت کم تھا، سیدھے آگے آنا تھا، تو وہ اپنے مدرسے سے نا طلباء کو اور کچھ طلباء کو لا کر وہ سڑک کے دونوں جانب کھڑا کر دیا، ادھر بھی طلباء کھڑے ہوئے ہیں، جو بس وہی پھر بیچارے سڑک کے اوپر ہی ملے۔ اللہ تعالیٰ دل دعا سے اور مطلب ہمارے اساتذہ میں اللہ نے کتنی محبت رکھی الحمدللہ، ورنہ حق تو یہ تھا کہ میں خود قدموں میں پہنچوں ان بچوں کی زیارت کروں، لیکن بیچارے وہ وہیں لے آئے سڑک کے اوپر ہی۔ اللہ تعالیٰ قبول سے ہاں پھر انہوں نے مجھے سنایا جا کر یہ جو مشہور اور حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اپنے استاذوں کے پاس سب پڑھ رہے ہوتے ہیں تعلیم کے دوران اپنے استاذوں پر، تو ان کے والد گرامی حضرت مولانا ان کا نام کیا تھا، شیخ الحدیث صاحب کے والد صاحب کا ہاں مولانا یہ صاحب فرمائے کہ تعلیمی کا زمانہ حضرت اپنے استاذوں کے پاس حالانکہ اساتذہ کی الحمدللہ وہ بھی نیک صحبت الحمدللہ، لیکن فرمایا مدرسے میں کوئی اپنے بزرگ تشریف لے آتے تو حضرت فرمائے شیخ الحدیث صاحب اس وقت طالب علم تھے، فرمایا ان کو اپنے سبق سے اٹھا کر درمیان میں سے یعنی جماعت میں سے اٹھا کر لے آتے اور اپنے بزرگوں کے پاس لا کر بٹھا، فرمائے اب ان کی زیارت کرو اور ان کی خدمت کر کے دعا لو الحمدللہ۔ یہ سب چیزیں ہیں ہاں برکت کا ذریعہ ہوتی ہیں الحمدللہ۔ عرض کرتا رہتا ہوں طلباء سے خوب محنت سے پڑھیں، لیکن اپنی محنت کو بابرکت کریں، اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، ان کی ادب و احترام سے، گھر میں جائیں اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی کوشش، ادب کی برکت سے، دعا کی برکت سے، خدمت کی برکت سے علم خطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے اور برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ میں حفظ کا زمانہ گزرا یہ نارنگ منڈی میں تھا، میں 5 سال وہاں اکیلا ہی تقریباً رہا، 4-5 سال۔ اللہ تعالیٰ زیادہ عرصہ حفظ میں 4-5 سال لگ گئے، وہ بھی خدمت کی وجہ سے، اساتذہ خدمت کی وجہ سے، وہاں کوئی اور طالب علم تھے نہیں، رکھنا اساتذہ کھانا لانا، ان کے بچے جب نہیں ہوتے تھے ان کا کھانا بھی گھر سے لے کر آنا پڑتا تھا، یعنی گھروں میں کھانا لگا ہوتا تھا، پھر وہاں سے میرا اپنا کھانا بھی 2 گھروں میں لگا ہوا لگا، صبح ایک گھر میں، شام ایک گھر میں، پھر جن کے گھر میں کھانا تھا پھر ان کے کام کاج بھی کرنے پڑتے تھے کہ بازار سے یہ لے کر آؤ، سبزی لے کر آؤ، وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اب تو اللہ نے بڑی آسانی کر رکھی ہے مدارس میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہے میرے تعلیم کے زمانے میں معمول رہا جب بھی شام کو، جمعرات کی شام کو جب یہاں کتابیں پڑھتے تھے لاہور میں رہے تو بس جب بھی شام کو گھر جاتا اکثر ایک عرصے تک معمول رہا، پھر مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آتا تو پہلے والد صاحب کی چارپائی پر ان کے پیر دباتا اور خدمت کرتا الحمدللہ، دعائیں دیتا، پھر اس کے بعد والدہ صاحبہ ان کی چارپائی پر ان کے جا کر ان کی خدمت کرتا اور دعائیں لیتا الحمدللہ، پھر اس کے بعد پھر اپنی مسئلے جہاں اپنی چارپائی پر آرام کریے، ایک عرصے تک یہ معمول رہا۔ بعد میں تو خیر کچھ بچے ہو گئے الحمدللہ، کچھ بڑے ہو گئے، پھر وہ ماشاءاللہ وہ خدمت میں آ گئے، لیکن میں بھی اپنے الحمدللہ اخیر تک تقریباً والد صاحب خدمت میں الحمدللہ آ رہی دیتا اور کوشش کرتا ہوں خدمت کرنے کی الحمدللہ۔ تو بہرحال عرض کرتا رہتا ہوں خوب محنت سے پڑھیں الحمدللہ، اور اپنی محنت کو بابرکت کریں اپنے بلکہ دعا تو ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان ہو ان سے آپ محبت سے پیش آ گئے، کیا معلوم ان کی دل سے نکلی ہوئی دعا بیڑا پار کر دے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی یہ گھڑیاں ہوتی ہیں یا کر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کوئی معلوم کس گھڑی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد رہا ہے، اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، کمزور سے کمزور طالب علم بھی ہوں ان کو بھی حوصلہ دینا الحمدللہ، پھر آپ پڑھیں اللہ اللہ اللہ
ہمارے ایک نیک استاد ایک بڑے عالم دین تشریف لائے جامعہ مدنیہ میں، تو پہلا جملہ یہ فرمایا کہ تم انتخاب خدا بندی ہو. طلباء کو فرمایا تم انتخاب خدا بندی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے. الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے پھر اپنی ذہانت کو نہیں دیکھنا، رب کے انتخاب کو دیکھنا ہے کہ چنا کس نے. الحمدللہ ہم نے دیکھا کمزور سے کمزور ساتھی بھی اللہ کام دے رہے ہیں. الحمدللہ پورے علاقے سے مال رکھے ہیں اساتذہ کرام کی دعاؤں سے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں مکہ مکرمہ میں تھا. مکہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی. ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے قلم پکڑنا حضرت شاہ صاحب سے سیکھا. میں تو دیہاتی طالب علم جا کر بالکل. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ نے اپنے بزرگوں کا سایہ نصیب فرما دیا ہے. 2-3 مہینے میرے صرف یہ الف با، یہ اس میں الف با میں لگے. 2-3 مہینے لگے. ہر روز لکھ کر لے جاتا ہے. وہ الف سیدھا ہی نہیں ہوتا تو جا کبھی یوں ہو جاتا ہے کبھی ایسے. یعنی ہر روز اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. یہ الف با میں میرا خیال کوئی میں لگتا کوئی 2-3 مہینے لگ گئے اس کو ٹھیک کرنے میں. لیکن حضرت شاہ صاحب بس ہر روز پہ دوبارہ وہی لکھ کر دیا پر میں اسی کو ٹھیک کرو جاتا لگا رہا. الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے پھر ہاتھ کھل گیا چل پڑا. پھر آگے الف با جیم پوری تختی اور پھر آگے الحمدللہ جو عربی کی تختی ہے وہ پوری. الحمدللہ کا شکر ہے. اب عربی خط میری لکھائی بھائی شہباب سے اچھی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. چلو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ارے شاہ صاحب کے ہاتھ لگے ہوئے میرے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی مال بھائی صاحب آپ کی لکھائی بھی اچھی ہے. الحمدللہ پھر بھی ماشاء اللہ علامات الحمدللہ جو میں لکھی کچھ وہ تو رہا لیکن اس کی جو ماشاء اللہ مسودہ ہے اور الحمدللہ وہ پھر ہمارے بھائی نے ایک اساتذہ نے تیار کیا. الحمدللہ سب اللہ تعالیٰ ویسے میں خوش سے میں کہہ رہا ہوں بھی آپ کی بھی اچھی ہوگی لکھائی. الحمدللہ اللہ کہنی ہے. الحمدللہ ہمارے نیک صاحب فرمائے لگے ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا ہم پہلے بھی جانتے تھے. الحمدللہ چلو باقی ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ آپ باقی انگریزی سیکھنا یا کوئی اور ہے لیکن بس اس کا ہوا نہ ہو سر پر اس کا زیادہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی آپ ایک ضرورت کی زبان آج کل چونکہ ایک پہلے فارسی زبان رہی جب یہ مغلیہ دور ابھی تک فارسی زبان رہی ہمارے نیک، بلکہ یہاں ہمارے سکول میں بھی فارسی رہی. آپ ہمارے میں نارم منڈی میں پڑھتا تھا. ہمارے ایک بزرگ تھے وہ سکول میں لیکن وہ فارسی کے وہ استاد تھے بڑی اچھی فارسی بولتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس میرا بند کرنا تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے بس چلا دیں. الحمدللہ آئیے اللہ تعالیٰ اپنی مجھے ذرا پسینہ آئے ذرا طبیعت کھل جاتی ہے. بس ضرورت کے لیے کو تھوڑا چلاتا ہوں ذرا بس ان کو دل میں داخل نہیں کرنا ہے. ہاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کل جامع شفیع میں سبق ہو رہا تو بتی چلی گئی یا رقم بتی چلی گئی. پھر میں نے ایک طالب علم کو درمیان میں کھڑا کیا. میں نے کہا بھائی اب آپ میری آواز آگے پہنچائیں. طلباء کو زیادہ تھے اب میری آواز شاید نہ پہنچ تو بس پھر میں الحمدللہ پھر ایک پٹھان طالب علم تو ان کی آواز بھی کافی ماشاءاللہ زوردار تھی. بس پھر وہ کھڑے ہو گئے اور پھر پورے الحمدللہ وہ کلاس میں انہیں آواز پہنچا دی. میں کہا چلو بھائی میں کہا یہ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. یہ سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. میری پیدائش 1914 کی اور سپیکر ایجاد ہوا 1916 میں یاد رہا. اس سے پہلے بھی تو بڑے بڑے مجمع ہیں. امام ابو زرع رحمہ اللہ تعالی محدث گزرے امام ابو زرع اور میں ان کے درس حدیث میں ان کے درس میں 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. 1 لاکھ کا مجمع 600 مکبر ہوتے تھے جو آگے آواز پہنچاتے تھے. یہ ہمارے بزرگ صاحب مولانا محمد امین صدر وقاری رحمہ اللہ تعالی ملتان میں پڑھتا تھا تو اس وقت نے یہ بات سنائی. امام ابو زرع رحمہ اللہ تعالی جن کے بارے میں آتا ہے 7 لاکھ احادیث ان کو زبانی یاد تھی.
جو حدیث شریف کی اصلاح ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ان میں ایک اصطلاح حاکم کی ہے، الحجہ الحافظ، اور یہ حاکم یہ اس میں حاکم کہتے ہیں جن کو ممکنۃ الحصول تمام احادیث متناً سنداً ما احوال الروات ما سن وفات سن پیدائش مکان تعلیم کے یاد ہوں، اور وہ جرح اور تعدیل کے اندر ہی ماہر ہوں۔ الحمدللہ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ انہی محدثین میں سے ہیں۔ الحمدللہ تو بھائی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، کیا رکھا رہا تھا بات رہا تو بہرحال ہے سب بچے پوچھ رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں، بھائی کمزور ہوں، ذہن کمزور ہو لیکن طلب میں کمزوری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے طلب پر، لگن پر، فکر پر ہیں، بس چمٹے رہیں انشاءاللہ۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی کمزور طلباء ہیں اپنے، دیکھو ہر مدرسے میں، ہر جماعت میں کمزور طلباء بھی ہوتے ہیں، ذہین طلباء بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی طلباء عرض کر دیتا ہوں کہ ذہین طلباء علم میں برکت چاہتے ہیں تو کمزور طلباء کی خدمت کیا کریں۔ یہ آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے ہیں، ہاں ان کو حقیر نہ سمجھا کریں۔ مجھے ایک مدرسے سے ایک طالب نے لکھا، کہتے ہیں یہاں ذہین طلباء ہیں، وہ اپنی پڑھائی میں لگے رہتے ہیں اور ہم کمزور ہیں، وہ ہمیں سبق نہیں بتلاتے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بھائی کمزور طلباء کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں۔ الحمدللہ کیا معلوم ان کی دعا کی برکت سے اللہ پاک کی ذات پتہ نہیں کتنا سینہ کھولیں گے۔ الحمدللہ اللہ عرض کرتے رہتا ہوں مدرسے میں تو ہے، دیکھو نا امتحان میں جو نمبر لگتے ہیں وہ قابلیت کے، استعداد کے لگتے ہیں اس سے، لیکن جو قبولیت کے نمبر ہیں اصل وہ عرش پر لگتے ہیں، اور وہ لگتے ہیں طلب پر یاد رکھنا۔ ہاں وہ اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، ادب و احترام سے، اپنی خدمت سے، چاہے مدرسے میں 1000 طالب علم پڑھ رہے ہیں، اب سب کو تو خدمت کا شاید موقع نہ ملے یا کروں، کوئی نہیں الحمدللہ، لیکن بس خدمت کی نیت کر لی، بس اسی پر خدمت کا ثواب مل رہا ہے۔ الحمدللہ یا اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، اور خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے، بس یاد ہے خدمت مخدوم کی، جیسا ان کا مزاج اس کے مطابق پیش آ گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ ایک دفعہ ہے اذان کا اکٹھا بھی جواب ہے جامع شفیع میں حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، مغرب درمیان میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی، حضرت نے بیان جاری رکھا اور بیان ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ اب اکٹھا جواب دے لیں۔ چلو اگر نہ بھی دے سکیں تو گنجائش ہے، دیکھو مسئلہ یہی ہے کہ کوئی دینی بات جاری ہو، اذان ہو رہی ہے تو جاری رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن بطور تعلیم کر رہا ہوں۔ چلو الحمدللہ چلو اذان کا جواب اکٹھا دے لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب مختصر درود شریف پڑھ لیں، نماز والا پڑھ لیں، یا مختصر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، پھر دعا پڑھ لیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسیلہ والفضیلہ۔ بعد میں خیر وہ درجۃ رفیع بھی ہے، لیکن عام دعاؤں میں یہی ہے، تو اتنا ہی ہے، والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدت انک لا تخلف الميعاد۔ اور ابو داؤد شریف میں یہ باب کو عنوان ہے، لا بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو اس موقع پر کوئی اور اپنے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کر لیں تو انشاءاللہ سب دعائیں قبول۔ چلے ایک جامع دعا ہی سب مانگ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جزاک اللہ خیر۔ بہرحال ہر مستحب یہی ہے کہ
ہر دعا سے پہلے ہے سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر درود شریف اور پھر دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ، بس انشاءاللہ تقریباً بیٹی کے رشتے آئے ہیں لیکن بات آگے نہیں چلتی۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کو اللہ پاک نیک گھر عطا فرمائے۔ اچھا، میری بیگم کے 2 حمل ضائع ہو گئے ہیں، وہ بہت پریشان ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جائے، آگے نا کوئی بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، بس یہ سب گھڑیاں اجر و ثواب سے بھری ہوئی انشاءاللہ۔ جو پریشانی پر ملنے والا اجر و ثواب ہے نا صبر کرنے پر، بس وہ سوچ لیا کریں الحمدللہ انشاءاللہ۔ باقی ایک فطری طور پر مجھے اندازہ ہے تکلیف کا اثر ہوتا ہے، وہ میرے اوپر بھی ہوتا ہے، اگر ہاں اگر تکلیف کا ہونا، صدمے کا ہونا، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، بس زبان سے کوئی بے صبری عقل نہ نکلے، بس جہاں تک ہو سکے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ہر وہ پریشانی تکلیف جس پر اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق عطا فرما دیں، یہ پریشانی تکلیف پتہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ کے قرب سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ ہاں میرے حضرت فرمائے لگے نا، پریشانی تکلیف کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ غفلت کو دور کرتی ہے، یہ توجہ اللہ کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پٹانے کا ذریعہ بنتی ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اس مسئلہ تقریباً ہو ہی گیا ہے، بہرحال کوئی کسی پرچے کا جواب تقریباً ہو ہی گیا الحمدللہ، باقی انشاءاللہ کوئی خاص توقع ہے۔ جزاک اللہ۔